الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 إلى آخره صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں تمام اہل ایمان مرد و عورت بچے بوڑھے جھوم جھوم کر درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران محترم، ہمارے وہ تمام دوست، تمام بھائی اور وہ تمام پیارے جنہوں نے یہ پاکیزہ بزم کو یہاں تک پہنچانے میں، سجانے میں نیک کوشش کی ہے، بالخصوص شارق بھائی الحمدللہ جو کل اپنی بچی کا عقیقہ کریں گے، کل ان کی بچی کا عقیقہ ہونا ہے۔ اس موقع پہ جب پروگرام کی بات آئی تو مشورہ دیا گیا کہ بھئی رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ قریب سے قریب تر ہے، ایسا کیا جائے کہ اسی نسبت سے ایک پروگرام ترتیب دے دیا جائے تاکہ اس خوبصورت موقع میں اہل ایمان کو کچھ خوبصورت پیغام مل جائے۔ میرے دوست، ہم اہل ایمان ہیں اور رب قدیر و جبار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما کر ہمیں بہت بلندیاں عطا فرمائی ہیں، بڑی عزتیں بخشی ہے۔ رب قدیر و جبار نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما کر بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑی عزتیں بخشی ہیں کہ قرآن جو اللہ کی بے مثال کتاب، بے مثال کتاب الحمدللہ، اسی نسبت کے صدقے رب قدیر و جبار نے ہم اہل ایمان کو، ہم مومنین کو، مصطفیٰ کے غلاموں کو خیر امت سے خطاب فرمایا ہے۔ خیر امت کی بہترین امت ہو۔ الحمدللہ اس کے حوالے رب قدیر و جبار نے
ہمیں اور آپ کو بہترین امت کہا ہے؟ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اپنی قسمت پر ہم جتنا ناز کریں کم ہے۔ پوری توجہ ادھر ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتیں دل میں بسا کر تھوڑی دیر تشریف رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، ہماری اور آپ کی حاضری انشاءاللہ دارین کے لیے نہایت ہی نفع بخش ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت نے ہم اہل ایمان کو بڑی عظمتیں بخشی ہیں، بڑی رفعتیں اور بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ ہم جتنا ناز کریں کم ہے کہ کلام بے مثال قرآن مقدس میں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو خیر امت سے یاد فرما رہا ہے۔ خالق کائنات مجھ جیسے گنہگار بندوں کو، ہم جیسے بندوں کو رب قدیر و جبار خیر امت سے یاد فرماتا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے میرے دوست۔ رب قدیر و جبار نے ہمارے اور آپ کے بھلے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، ہمارے اور آپ کے بھلے کے لیے، چونکہ وہ پروردگار کریم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں اور آپ کو جو ذمہ داریاں عطا فرمائی نا، یقیناً ان ذمہ داریوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، رب قدیر و جبار کا کرم ہے، چونکہ وہ کریم ہے پروردگار۔ اور پھر اللہ پاک صمد ہے، بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو ہماری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ پاک کی عبادت کی ضرورت ہمیں ہے۔ رب قدیر و جبار نے ہم بندوں کو، مرد ہوں یا عورت، جو بھی حکم عطا فرمایا ہے اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، ہماری ہی بہتری اس میں ہے۔ ہمیں رب قدیر و جبار کے کسی بھی حکم کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم سے ہمیں پہلو تہی نہیں کرنا چاہیے، غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حکم کی فرما برداری میں، کسی حکم کو بجا لانے میں ہمیں سستی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی بجا آوری میں سستی کرنا، غفلت برتنا ہمارے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ پاک نے حکم کی صورت میں، فرمان کی شکل میں کئی ایک نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت، اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا ہے، جو ہمارے لیے نعمت ہے، رحمت ہے اور مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے۔ وہ میرے دوست ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس حکم کو بجا لانے میں ہمارے اور آپ کے لیے
مغفرت کا سامان ہو، بخشش کا ذریعہ ہو، اسے مومن بوجھ سمجھے گا؟ جو بخشش کا ذریعہ ہے مومن اسے بوجھ سمجھے گا؟ جو رحمت کا ذریعہ ہے مومن اسے بوجھ سمجھے گا؟ نہیں میرے دوست، جو رحمت کا ذریعہ ہے وہ ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، جو بخشش کا ذریعہ ہے وہ ہمارے لیے عظیم نعمت ہے۔ تو ہمیں دل کھول کر، دل کی اتاہ گہرائیوں کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرنی چاہیے۔ چونکہ آمد رمضان بہت ہی قریب ہے، اسی مناسبت سے آپ کا یہ خادم انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی گفتگو پیش کرنے کی نیک کوشش کرے گا۔ اللہ پاک نے اہل ایمان سے کہا ہے، اے مومنو، تمہیں اگر زندگی ملے اور زندگی کے ساتھ ساتھ صحت و عافیت اللہ دے، یعنی مومن سے رب تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے، مومن سے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومنو، اگر تم زندہ رہو اور صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رہو اور اسی صحت و تندرستی کے ساتھ تمہیں رمضان المبارک کا مہمان و مہینہ ملے تو روزہ رکھنا، روزہ رکھنا۔ اہل ایمان مرد و عورت، بالغ بالغہ، عاقل عاقلہ پر سال کے بہارے مہینوں میں سے ایک مہینہ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے، فرض ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سنو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے سنو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس۔ آقا نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا بنیادوں میں بھی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، یہ گواہی دینا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے اور زبان سے اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ دل بھی تصدیق کرے اور زبان بھی گواہی دے کہ وہ اکیلا ہے، دل بھی تصدیق کرے اور زبان بھی گواہی دے کہ اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، دل بھی تصدیق کرے اور زبان بھی گواہی دے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، دل بھی تصدیق کرے اور زبان بھی گواہی دے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں ہے، بے حد و حساب اس کی قدرت ہے، بے حد و حساب اس کی قدرت ہے۔ اور یہ بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندے ہیں۔ غور سے سماعت فرمائیں، یہ بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاص بندے ہیں۔ اور دوسری بنیاد یعنی اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان میں سے دوسری
یہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز پڑھنا مومن مومنہ، عاقل عاقلہ، بالغ بالغہ پر فرض ہے۔ یہ دوسری بنیاد ہے۔ اور تیسری بنیاد، اللہ نے اگر مال و دولت عطا فرمایا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید پیسے عطا فرمائے ہیں تو زندگی میں ایک بار حج کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر زندگی اللہ نے دے رکھا ہو اور صحت و تندرستی بھی دے تو رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اور میرے دوست، میرے بزرگوں، ایک مکان بنانے میں بنیاد کی کیا اہمیت ہے سب کو پتہ ہے نا؟ بنیاد کی کیا اہمیت ہے سب کو پتہ نا، کہ مکان بنانے سے پہلے بنیاد ڈالنے کے لیے کس قدر ہم اور آپ اہتمام کرتے ہیں۔ کئی تعلیم یافتہ لوگوں سے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اس سے مشورہ لیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، جب ایک آدمی کو ایک عمارت کھڑی کرنی ہوتی ہے، گھر بنانا ہوتا ہے، تو پھر وہ مضبوط سے مضبوط بنیاد ڈالنے کی نیک کوشش کرتا ہے کہ بنیاد مضبوط کر لو، بنیاد مضبوط کر لو۔ اگر بنیاد پکی ہے اگر تو مکان پکا ہے الحمدللہ۔ اگر بنیاد پکی اگر نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، تو یاد رکھو وہ مکان پکا ہو سکتا ہے کیا؟ وہ عمارت مضبوط ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اس لیے ہم سبھی امیر و غریب، جس کو اللہ نے جو بھی توفیق عطا فرمائی، جب وہ اپنا گھر بناتا ہے نا تو الحمدللہ وہ بنیاد کے بارے میں بہت مضبوط سوچ رکھتا ہے اور مضبوط بنیاد ڈالنے کی نیک کوششیں کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے اب سمجھنا آسان ہو گیا کہ جب عمارت تعمیر کرنی ہوتی، گھر بنانا ہوا کرتا ہے، تو بنیاد ہمیں مضبوط رکھنی پڑتی ہے اور بنیاد کے بارے میں اچھا سوچ رکھنا پڑتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، ایک مسلمان کو اچھا مسلمان بننے کے لیے، ایک مسلمان کو مضبوط مسلمان بننے کے لیے، ایک مسلمان کو کامیاب مسلمان بننے کے لیے اسلام کی بنیادوں کو جاننا اور اسلام کی بنیادوں پر مکمل توجہ کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح بنیاد اگر کچی اگر ہے تو مکان کچا ہوگا، ایسے ہی جو اسلام کی بنیاد، جن چیزوں کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان چیزوں پر عمل کرنا دل جمعی کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ، ہم اہل ایمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ تو بنیاد کی جو اسلام کی جو بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟
رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ میرے بھائی، اگر اللہ نے کسی کو زندگی عطا فرمائی ہے اور صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، پھر اس پر کوئی روزہ اگر نہیں رکھتا ہے، بتاؤ اپنے ہاتھوں سے اسلام کی بنیاد ڈھا رہا ہے کہ نہیں ڈھا رہا ہے؟ زندہ بھی ہے، اللہ نے صحت و تندرستی دے رکھا ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسلام کی بنیاد کو ڈھا رہا ہے۔ تو اگر بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی کے تعلق سے اسلامی زندگی کا خیال کرنا کہیں نہ کہیں خام خیال ہے، کچا خیال ہے۔ چونکہ جس طریقے سے بنیاد پکی ہو تو مکان پکا ہے، ایسے ہی اسلام کی جو یہ ارکان ہیں، اسلام کی جو یہ بنیادیں ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وحدانیت و رسالت کی تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ زکوٰۃ دینا، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اور سال کے 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ روزہ رکھنا، یہ بنیاد ہے اسلام کی ہے۔ اگر زندگی کے ساتھ ساتھ، یعنی زندہ ہونے اور رہنے کے ساتھ ساتھ وہ صحت مند بھی ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ اپنے لیے بہت برا کرتا ہے، یاد رکھو۔ ہمیں افسوس ہے ایسے لوگوں پر، ہمیں افسوس ہے ایسی ماں بہن بیٹیوں پر جن کو ایک معمولی زندگی گزارنے کے لیے پکا مکان، مضبوط مکان، خوبصورت مکان بنانے کی فکر تو ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے حاضری کی فکر نہیں ہے، اسے یہ فکر نہیں ہے۔ ارے بھائی، یہ مکان اگر تھوڑی کمزور اگر ہو جائے، اس کی بنیاد اگر تھوڑی کمزور اگر ہو تو زندگی گزار سکتا ہے آدمی، صبح شام کر سکتی ہے، بارش کا موسم بھی گزر سکتا ہے، گرمی کا موسم بھی گزر سکتا ہے، لیکن اگر اسلام کی بنیاد ہی کمزور اگر ہو، بتاؤ وہ زندگی اسلامی ہوگی؟ اسلام کی بنیاد ہی اگر کمزور ہو تو وہ زندگی اسلامی زندگی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جو اسلام کے ارکان ہیں، جو اسلام کی بنیادیں ہیں، ان پر مکمل توجہ کے ساتھ عمل کرنے کی نیک کوشش کریں۔ بس چند ہی دنوں کے بعد الحمدللہ وہ برکت و رحمت والا مہمان و مہینہ آنے ہی والا ہے، وہ مہینہ جو اپنے اندر رحمتیں رکھتا ہے، وہ مہینہ، اور اس مہینے کی ہر صبح و شام اپنے اندر رحمتیں رکھتی ہے، ہر صبح و شام مغفرت و بخشش کا سامان رکھتی ہے۔ وہ دن اور رات کہ جس کے دن اور جس کی راتوں میں رحمت و بخشش کے ساز و سامان ہے، الحمدللہ وہ مہمان و مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلمہ فرما ہونے والا ہے۔ بتاؤ ہمیں اپنے اس مہمان کا سواگت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے اس مہمان کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کسی کے سسرال سے، کسی کے سمدھیانہ سے، کسی کا کوئی دوست آتا ہے، کسی کا کوئی سمدھی آیا کرتا ہے، حسب اوقات اہتمام کرتے نا؟ مہمانوں کے آنے کی خبر جب ملتی ہے تو وہ اہتمام کرتا ہے، اور کرنا چاہیے،
چونکہ مہمان نوازی اچھا عمل ہے، مہمان نوازی ایک نفع بخش عمل ہے، تو جب آپ کے رشتہ دار آپ کے ہاں آئیں تو ان کی آمد پر آپ اہتمام کریں، ان کی آمد پر انہیں استقبالیہ دینے کی آپ تیاری کریں، اور جو مہمان جو مہینہ جس کی صبح و شام، جس کا دن، جس کی رات اپنے دامن میں ہمارے اور آپ کے لیے ہزارہا رحمتیں لے رکھا ہو، برکتوں اور بخشش و مغفرت کا سامان رکھا ہو، بتاؤ میرے دوست اس مہمان کی آمد پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس مہمان کی آمد پر ہمیں خوشی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ یقیناً ہمیں اس مہمان کی آمد پر خوشی منانا چاہیے، اس مہمان کی آمد پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں استقبالیہ دینا چاہیے۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جو مومن و مومنہ رمضان المبارک کے آنے پر خوشی منائے اور رمضان المبارک کے رخصت ہونے پر اظہار غم کرے، دکھ جتائے، تو میرے بھائی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی بشارت عطا فرمائی ہے کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، اتنا بہترین مہمان آ رہا ہے اور مومن اہتمام نہ کرے، مومن استقبال نہ کرے، مومن خوشی نہ منائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اسی تناظر میں یہ پاکیزہ بزم سجایا گیا ہے میرے بھائی۔ کیا یہ ہم سبھی مل کر اس عظیم الشان مہمان کا ہم استقبال کریں، اس کی آمد پر ہم خوشیوں کا اظہار کریں؟ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی برکتیں اس میں رکھا ہے، اتنی رحمتیں رکھا ہے، اس قدر بخشش و رحمت کا اور مغفرت کا ساز و سامان رکھا ہے اس مہینے میں۔ ہم امت محمدیہ کے لیے، ہم بندگان خدا کے لیے، ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کے لیے الحمدللہ کہ ہمیں سننا چاہیے، دل کی دنیا میں بسانا چاہیے اور اس پر عمل کر کے اپنی بہتر آخرت کی نیک کوشش کرنا چاہیے۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، کہ ہر ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، یعنی اولاد آدم، یعنی مومن جو بھی اچھا کام کرے گا اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائے گا، اس کو جزا عطا فرمائے گا، اس کو صلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن رمضان المبارک کے تعلق سے رب قدیر و جبار فرماتا ہے کہ رمضان المبارک اپنے اندر اتنی برکتیں رکھتا ہے، اتنی رحمتیں رکھتا ہے، اتنا کمال اور اتنی خوبیاں رکھتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، جبکہ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے اور نماز پڑھنے پر اللہ ہی جزا دیتا ہے، زکوٰۃ دینے پر اللہ ہی صلہ دیتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے، اللہ ہی صلہ دیتا ہے۔ ایسے ہی حج اللہ کی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اس کا صلہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ لیکن الحمدللہ
روزہ اور رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ اتنا کمال رکھتا، اور اسی پروردگار نے کمال دیا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، سب تو اسی کا ہے نا، اسی نے اس میں کمال رکھا ہے۔ اور اس کی رحمت پہ قربان جائیے کہ اللہ پاک نے اس مہمان و مہینے میں جو کمال رکھا ہے وہ ہمارے اور آپ کی بہتری کے لیے رکھا ہے نا، ہمارے اور آپ کی بہتری کے لیے رکھا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مگر روزہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، جبکہ نماز بھی اسی کے لیے ہے نا۔ کوئی اگر نماز پڑھے گا کسی اور کی رضا کے لیے، اس نماز کا صلہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی زکوٰۃ دے گا، خیر خیرات کرے گا، صدقہ کرے گا کسی اور کی خوشی کے لیے، رب کی بارگاہ میں اس خیرات کرنے پر کچھ ملے گا اس کو؟ زکوٰۃ دینے پر کچھ ملے گا کیا؟ نہیں۔ عمل اچھا ہو اور نیت ہو رب کی رضا حاصل کرنا، رب کی خوشی حاصل کرنا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشی حاصل کرنا، اگر مقصد ہو، نیت ہو، تو اس اچھے اعمال کا صلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر عمل اچھا ہو لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود نہ ہو، نیت ہو رب کی خوشی حاصل کرنا نہیں بلکہ کسی اور کی خوشی حاصل کرنا نیت اگر ہو، تو یاد رکھو اس اچھے عمل کا صلہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن رب قدیر و جبار نے جس عبادت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ ہمارے لیے بہت ہی نفع بخش ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ذرا غور کیجیے، جو بندہ مومن و مومنہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے کتنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائی درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے توجہی نقصان دہ ہے، یہ جس کا جو کام ہے کرنے دیجئے۔ اگر آپ اجر چاہتے ہیں، جزا چاہتے ہیں، تو اللہ کے واسطے بیٹھیے، سنیے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمایا ہے، کیسی کیسی برکتیں عطا فرمایا ہے۔ ایک بندہ مومن مومنہ، مرد ہوں یا عورت، اگر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، رب کی خوشی کے لیے، سب کی نہیں، رب کی خوشی کے لیے اگر وہ روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام کہ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ جو بندے مومن و مومنہ اللہ کی رضا کے لیے، رب کی خوشی کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو حالت روزہ میں اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، بو، اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، رب کی بارگاہ میں کتنی عظمتوں کا حامل ہے وہ بو۔ جی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کی، قسم ہے اس ذات کی جس کی دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم، کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو، جو سانس پھینکتے ہیں تو ایک طرح کی بو نکلتی ہے، وہ روزہ دار ہے، اور روزہ رکھا کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ روزہ کس لیے رکھا ہے؟
اللہ کی خوشی کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ اگر رکھا ہے، روزے کی حالت میں اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے بھی روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ رکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، اللہ نے اگر زندگی دیا ہے اور صحت و عافیت بخشی ہے، بہانہ مت بنانا، کوتاہی نہ کرنا، غفلت نہ برتنا، ورنہ یہ ساری کرامتیں، شرافتیں اپنے ہاتھوں سے دھو ڈالو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ کہاں گنہگار بندہ، کہاں خطا کار بندہ۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے ایک بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، بتاؤ اس بو کی اتنی قدر و قیمت اور کہاں؟ دنیا داروں کے ہاں، دنیا والوں کے ہاں، کسی کے دربار میں نہیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ وہ بو ہے جو روزے دار کے منہ سے نکلا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ مہمان آئے، اس کا استقبال مومن نہ کرے، مناسب ہے کیا؟ اس کا استقبال، اس کا اہتمام مومن نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس طرح کے مہمان کا استقبال کریں، اس طرح کے مہمان کا ہم اہتمام کریں، اس طرح کے مہمان کے سواگت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اور سنو، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے اس مہینے میں روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کیجئے، ہم لوگ گنہگار ہیں لیکن ہیں تو مصطفیٰ کی امت نا، خطا کار ہیں لیکن ہیں تو مصطفیٰ کے غلام نا۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز الحمدللہ گنہگار ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہماری بہن بیٹیاں اگر روزہ رکھتی ہیں تو اس کے منہ سے نکلے ہوئے بو اللہ کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ الحمدللہ۔ اور سنو، جو بہاریں اللہ نے مومن کے لیے رکھا ہے، پیارے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کے لیے، دیکھیے ہر پل حالت روزہ میں جو رحمت و برکت، خاص رحمتیں ہیں، خاص برکتیں ہیں۔ ایسے تو ہر پل رب کی رحمت ہے تب نہ انسان جی رہا ہے، بھئی کائنات قائب ہے، جی روح زندہ ہے تو رب کی رحمت ہی سے نا۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے کی جب آمد ہوتی ہے، جب رمضان المبارک کا ہلال طلوع ہوا کرتا ہے، چاند نکلتا ہے، اس وقت سے لے کر شوال المکرم کی چاند طلوع ہونے تک ہر پل اہل ایمان کے لیے خاص رحمتیں رکھتا ہے، ہر پل اہل ایمان کے لیے خاص برکتیں رکھا کرتا ہے، ہر پل خاص برکتیں ہیں۔ لیکن ان خاص برکتوں میں سے بھی خاص برکت یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ جو مومن و مومنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا کرتا ہے، تو پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دو خوشیاں، ایک خوشی عند فطری، ایک خوشی ہے افطار کے وقت، جب مومن مومنہ جو رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، افطار جب کرتا ہے یعنی روزہ جب کھولتا ہے تو خاص خوشی اسے میسر آیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ اس خوشی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خوشی فرمایا ہے۔ کب؟ جب ایک مومن جس نے روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے،
جب وہ افطار کرتا ہے تو الحمدللہ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ روحانی خوشی وہ حاصل کرتا ہے، اسے روحانی خوشی ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں افطار کی بھی قدر کرنی چاہیے، چونکہ افطار بھی آج کہیں نہ کہیں تماشا بن گیا ہے۔ آج افطار بھی آج تماشا بن گیا ہے، افطار بھی کہیں نہ کہیں دکھاوا اور نام و نمود کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ جگہ جگہ فلاں پارٹی کی طرف سے، فلاں پارٹی کی طرف سے شرابی کبابی سب کے سب افطار میں بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ از روئے شرع درست نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ افطار ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اہل ایمان کے لیے، اور اہل ایمان میں بھی وہ عبادت اس کے لیے ہے جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ جی آج کہیں نہ کہیں یہ بھی افطار بھی تماشا بن گیا آج، اور تماشا دوسروں نے نہیں بنایا، ہم لوگوں نے بنایا ہے، شرابی کبابی جواری کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تاکہ فلاں صاحب کو دعوت دیے، بھئی فلاں جگہ افطار پارٹی میں ہم گئے تھے، فلاں صاحب نے انتظام و اہتمام کیا تھا، ہے نا، تو لوگ بولیں گے کہ نہیں فلاں صاحب نے انتظام کیا تھا، فلاں یہ صاحب نے نہیں۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینا ہوگا کہ جو عبادت ہے اس کا اس طرح اہتمام کیا جائے، اس کا خیال کیا جائے۔ میرے بھائی، کہ جب افطار کرتا ہے تو خوشی ملا کرتی ہے، اور دوسری خوشی کے بارے میں سنو۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومن و مومنہ الحمدللہ جب جنت میں جائیں گے تو جنت کی بہاروں کی کوئی تو مثال نہیں ہے، جنت کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے، جنت کی راحت و آرام کی کوئی مثال نہیں ہے، جنت کی آسائش کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ دنیا کتنوں ترقی کر جائے، لیکن اللہ نے اپنے مومنوں مومنہ بندہ بندیوں کے لیے جو سہولتیں اور فیسلٹیز، جو کرامتیں اور شرافتیں اللہ پاک نے پیدا فرما رکھا ہے، دنیا کتنوں ترقی کر جائے وہ فیسلٹیز دنیا نہیں دے سکتی ہے، اور دنیا بنا نہیں سکتی ہے۔ جو فیسلٹیز، جو سہولتیں، جو خوبیاں، جو آرام و راحت اللہ نے اپنے مومن بندے بندیوں کے لیے جنت کی شکل میں تیار کر رکھا، الحمدللہ۔ جی اس میں بھی اہل ایمان کو سب سے بڑی خوشی کب ہوگی؟ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے مومنوں مومنہ بندے اور بندیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی جنت کی بہاروں کی کوئی مثال نہیں بھائی، جنت کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے، جنت کی راحت و آشائش کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ جب گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی اگر ہم سبوں کو ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے نا؟ جی گرمی سے تھک ہار کر کے آتے ہیں، اگر ٹھنڈی ہوا ملے خوشی ہوتی نا؟ ایک تھکا ہارا انسان جب پیڑ پودا کے سائے میں آیا کرتا ہے خوشی ہوتی نا؟ ایک بھوکے کو اگر اچھا کھانا مل جاتا خوشی ہوتی نا؟ پیاسے کو پانی ملا کرتا خوشی ہوتی نا؟ اگر ایک کپڑا کسی کو ملتا ہے خوشی ہوتی نا؟ یہ نعمتیں ہیں، خوشی ہوتی اور خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن جب دنیا کی نعمتوں میں یہ خوشی ہوتی تو پھر رب تبارک و تعالی نے جو مومنوں مومنہ کے لیے جنت کی شکل میں راحت و آشائش، راحت و آرام، فیسلٹیز اور سہولتیں جو پیدا فرما رکھا ہے، اس کی خوشی اور اس وقت کی خوشی کے تعلق سے کیا کچھ کہہ سکتا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ مومن کو رب تبارک و تعالیٰ کی جب دیدار ہوگی، جب بندہ مومن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا جیسا کہ اس کی شان ہے، تو الحمدللہ وہ تمام خوشیوں میں سب سے بہتر خوشی ہوگی، اور افطار کے وقت کی خوشی کو
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت کی خوشی اور جنتی کو جنت میں رب کے دیدار کی خوشی، اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم نے اس خوشی کو اس خوشی سے ملا دیا ہے۔ کیا اس سے اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ افطار کتنی بڑی عبادت ہے؟ اور افطار کس کے لیے عبادت ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے نا، نہ سب کے لیے۔ روزہ رکھتا نہیں، دن بھر کھاتا پیتا رہا، اور جب مغرب کا وقت آیا، افطار کا وقت آیا، روزہ کھولنے کا وقت آیا، سر پہ ٹوپی رکھ کر کے پلتھی مار کر کے بیٹھ گیا دسترخوان پہ، کئی طرح کی نعمتیں سجی ہوئی، پھل فروٹ سجے ہوئے ہیں، تو کیا یہ اس خوشی کا حقدار وہ بھی ہے کیا؟ نہیں، افطار کرنے والوں کے لیے خوشی نہیں ہے، للصائم، روزے داروں کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ روزے داروں کے لیے۔ اس لیے جو روزہ نہیں رکھتے لیکن افطار کرتے، روزہ نہیں رکھتے لیکن افطار کا اہتمام کرتے ہیں، یاد رکھیں اس خوشی کے وہ حقدار نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہے، اور کس لیے؟ رب کی رضا کے لیے رکھنا ہے، مصطفیٰ کی خوشی کے لیے رکھنا ہے۔ پھر جب آفتاب غروب ہو، افطار کرنے یعنی روزہ کھولنے کا وقت آئے، پھر الحمدللہ جب وہ بندہ مومن و مومنہ روزہ کھولتا ہے تو ایسی خوشی اسے نصیب ہوا کرتی ہے کہ پھر مومن و مومنہ کو جب جنت کی بہاروں میں رب قدیر و جبار کی دیدار ہوگی، جو خوشی ہوگی، الحمدللہ ایک مومن و مومنہ کو جو روزے دار ہیں افطار کے وقت وہی خوشی ہوا کرتی ہے۔ اتنا بہترین مہمان آ رہا ہے، مومن خوشی نہیں منائے گا؟ جی سمدھی آنے پر بہت خوشی ہوتی نا، سسرال والا اگر آ جائے تو بہت خوشی ہوتی۔ کیا سسرال والا رحمت لے کے آتا ہے کیا؟ ارے خرچ کرنے کے لیے آتا ہے وہ، جی 200-400 روپے خرچ ہوگا نا بھائی، وہ خرچ کرنے کے لیے آتا۔ اور رمضان المبارک کا مہمان و مہینہ وہ ایسا مہمان ہے، وہ لینے کے لیے نہیں بلکہ وہ دینے کے لیے آیا کرتا ہے۔ جی تو جو خرچ کرائے اس کے لیے اہتمام کرو، اور جو بخشش کا سامان لے کے آئے اس کے لیے اہتمام نہ کرو، اس کے لیے خوشیاں نہ مناؤ۔ نہیں میرے بھائی، مومن رمضان المبارک کی آمد پر خوشیاں مناتا ہے، اور مومن خوشی منائے گا انشاءاللہ العزیز۔ خوشی منائیے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا مہمان و مہینہ عطا فرمائے، تو زندگی کے ساتھ ساتھ صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے۔ جی اگر صحت نہیں رہے گی تو روزہ رکھ پائیں گے آپ، ہے نا؟ لیکن یاد رکھیے گا رمضان المبارک کے مہمان مہینے میں بہانے بھی بہت ہوتے ہیں ہمارے ہاں، بہانہ بھی ہے نا، بہت بہانے ہوتے ہیں، پیٹ درد ہے تو بخار ہے تو کھانسی ہے، پریشر لو ہے تو ہائی ہے۔ جی اور یار روزہ رکھو تو صحیح یار۔ روزے کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، ایسے ہی روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے تو روزہ سے بھی جسم پاک ہوا کرتا ہے۔ اور کس چیز سے پاک ہوا کرتا ہے؟ بیماریوں سے پاک ہوا کرتا ہے۔ جسم کے اندر جو گناہ ہمارے ہم نے جو اب تک گناہ کر رکھے ہیں، الحمدللہ جب ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ ہمارے گناہوں کو صاف کرے گا۔ یہ جی اتنی برکتیں ہیں بھائی، اس لیے روزہ رکھنے میں بہانہ نہیں ہونا چاہیے، بہانہ نہیں کریں گے۔ اور کچھ ماں بہن بیٹیاں بھی بہانہ کرتی ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے۔ کیا بہانہ کرتی ہیں؟ کہ نہیں روزہ رکھے گا تو ہمارا بابو سوکھ جائے گا، جی صحت ڈاؤن ہو جائے گی۔ لگتا ہے کہ اسی ماں نے صحت دے رکھا ہے، صحت دینے والا اللہ ہے نا۔ جی یہ بہانہ نہ کریں۔ بچوں کو اگر بالغ نہیں بھی ہے، اگر تندرست ہے الحمدللہ،
تو روزے کی ٹریننگ دیں اس کو، 1 روزہ رکھے، 2 روزہ رکھے، 4 روزہ رکھے، اس طریقے سے کرتے کرتے جب روزے کی ہیبٹ اور عادت بن جائے گی، پھر جب وہ بچہ بالغ ہو جائے گا، وہ بچی جب بالغہ ہو جائے گی، تو اب اس بچے یا بچی کو روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، چونکہ وہ ٹریننگ لے چکا ہے، وہ تربیت حاصل کر چکا ہے، اس لیے اس سلسلے میں بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں کچھ لوگ، ہمارے کچھ بھائی روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ روزہ اگر رکھیں گے تو کام نہیں کر پائیں گے، کام نہیں کریں گے تو پھر بچوں کے لیے عید میں کپڑا کیسے لیں گے؟ کیا نظریہ ہے بھائی؟ عید نام ہے نئے کپڑے کا کیا؟ جی خوب افطار اور سحری کرنے کا نام عید ہے کیا؟ روزہ ہے کیا؟ نہیں نا جی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے تو اللہ والوں نے لکھا ہے، فقہاء اسلام نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کے احترام میں کام کم کر دیجیے، کام کم کیجیے تاکہ روزے کو تکلیف نہ ہو۔ بچوں کو نئے کپڑے دینے کے لیے روزہ نہ رکھنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی؟ رب کی نافرمانی کر کے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر کے بچوں کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کرنا، یہ میرے دوست ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، ہلاکت خیز ہے، یہ گھاتک ہے، یہ ہمارے لیے ایسا نہ کریں۔ نئے کپڑے اگر نہیں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دسترخوان میں افطار کے وقت کئی نعمتیں اگر نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ارے اللہ کی نعمت پانی ہے نا یار، اگر اللہ توفیق دیتے ایک کھجور سے افطار کرو نا، اگر کھجور نہ ہو اگر تو پانی سے افطار کرو نا جی۔ آپ افطار میں بڑھیا بڑھیا کھانا کھانے کے لیے، پھل فروٹس استعمال کرنے کے لیے روزہ چھوڑ دیں گے آپ؟ نہیں، یہ نقصان دہ عمل ہے۔ روزے کا اہتمام کیجئے، اس کا احترام کیجئے اور خوب نفع حاصل کرنے کی نیک کوشش کیجئے۔ اور نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ مومن و مومنہ رمضان مبارک کی رات کو ایمان و ایقان کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر قیام کرتا ہے، اور فقہاء اسلام نے اس قیام سے نماز تراویح مراد لیا ہے، جو نماز تراویح پڑھتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے کے جتنے کیے ہوئے گناہ صغیرہ ہیں وہ سب کے سب اس قیام کے صدقے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مہمان جو آ رہا ہے نا، بڑی برکتیں اور رحمتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے آ رہا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیجیے گا۔ تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے اور 20 رکعتیں، چونکہ آج کل کنسیشن والے بھی ہمارے سماج میں آ گئے ہیں، مومن پر 20 رکعتیں نماز تراویح ہے اور رمضان بھر ہے، چونکہ ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے 10 روزہ 7 روزہ 12 روزہ ہے نا، نہیں، وہ تراویح کی نماز 12 روزہ تراویح کی نماز نہیں ہے، وہ ختم قرآن ہے۔ وہ کیا ہے کہ 10 تراویح میں ایک قرآن مقدس الف لام الحمد کی حمزہ سے لے کر کے والناس کے سین تک ایک حافظ قرآن نے سنایا، اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے والوں نے سنا ہے۔ ورنہ تراویح رمضان بھر ہے، تراویح رمضان بھر ہے، کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ کوتاہی کرنا اپنے لیے بڑا نقصان دہ ہے نا۔ تو انشاءاللہ العزیز پورے رمضان تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو لوگ 10 روزہ 12 روزہ 7 روزہ ختم قرآن میں شریک ہوتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ تراویح کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکو،
چونکہ نماز تراویح جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے. پڑھیں گے تو بہت برکتیں ہیں، چونکہ جماعت کی برکت ہے، جماعت میں بہت زیادہ ثواب ہے جی. اور نہیں پڑھیں گے یعنی جماعت کے ساتھ اگر نہیں پڑھیں گے تو نقصان نہیں ہے. تو جو 10 روزہ ختم قرآن میں شریک ہوا کرتے ہیں جی، ان کے لیے ضروری ہے کہ رات کے کسی حصے میں 20 رکعتیں تراویح وہ ادا کر لیں، پڑھ لیں. بھئی آسان ہے، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، ہر 2 رکعتوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں. جو چھوٹی چھوٹی 2 سورتیں الحمدللہ، اور جلدی جلدی 20 رکعتیں تراویح مکمل کر لیں الحمدللہ. اور چھٹی نہیں ہے، ورنہ کئی ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ 10 روزہ ختم قرآن میں شامل ہو جانے کے بعد وہ پلہ جھاڑ دیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ تو پڑھ لیے تراویح. نہیں بھئی، رمضان بھر تراویح ہے. جب تک کہ شوال المکرم کا چاند نہ نکلے، جب تک کہ اس کی شہادت نہ ملے، اس کی رویت نہ ہو، تب تک نماز تراویح ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم تمام اہل ایمان، ہماری بہن بیٹیاں رمضان المبارک میں جہاں روزے کا اہتمام کریں گے، وہیں الحمدللہ نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. بڑی برکتیں ہیں، اس کا استقبال کیجئے، اس کے لیے خوب خوب اہتمام کیجئے، نیت مضبوط کیجئے. اللہ مددگار ہے، نیت کیجئے نا. اچھا روزہ نہیں رکھتے نا، بلڈ پریشر یعنی ہائی ہے تو لو ہے تو کیا ہو جائے، روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، مر جائے گا. ارے یار اتنے خوش نصیب ہیں کیا جی؟ حالت روزہ میں اگر کسی کی موت ہو جائے تو وہ کتنا نصیب کا بلند ہوگا بھیا. ارے اسی نیت سے کم روزہ رکھ کے دیکھو. روزہ تو رکھو کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے نام اعمال میں بہت زیادہ گناہ ہے. چلو روزہ رکھو، ہو سکتا ہے روزے میں موت آ جائے. اگر حالت روزہ میں موت آ گئی تو الحمدللہ کیا بہترین نصیب والا ہے میرے بھائی. ارے ہم لوگ اتنے نصیب والے نہیں ہیں کہ حالت روزہ میں مریں گے جی. اس لیے خوش دلی کے ساتھ روزہ رکھیے، اس کا اہتمام کیجئے، خوب خوب قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے. راتوں کو بیداری ہو، تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے، نوافل کے حوالے سے، درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، فرض کی ادائیگی کے ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنے کی، ادا کرنے کی نیک کوشش کرے. رمضان المبارک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں پیغمبر نے فرمایا کہ جب بندے مومن و مومنہ رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرتا ہے تو اتنا ثواب نفل میں ملا کرتا جتنا کہ ثواب فرض ادا کرنے میں ملتا ہے. سبحان اللہ. اور جب ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرائض کے برابر اسے ثواب ملا کرتے ہیں. بتاؤ اتنا بہترین مہمان آ رہا ہے اور مسلمان استقبال نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پاک اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو آنے والے مہمان کے استقبال کی توفیق سعید بخشے. آمین آمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہمارے دوستوں نے پروگرام سے پہلے یہ کہا ہے کہ حضرت چند سوالات ہوں گے اور وہ جواب اگر مل جائے تو الحمدللہ ایمان کے لیے بڑا نفع بخش ہوگا انشاءاللہ العزیز. میں کوشش کروں گا سوالات ہوں تو اگر اس کے صحیح جوابات ذہن و دماغ میں ہوں گے انشاءاللہ العزیز میں اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. آپ میں سے بھی اگر کسی کے ذہن و دماغ میں کوئی سوال اگر ہو روزے سے متعلق تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی کریں گے.